جو فیصلہ کرے. بٹ میں 90 دن کے اندر اپنا ٹارگٹ یہ بنا رہا ہوں کہ میں نے اس ملک کو چلانے کے لیے $80 بلین کی ضرورت ہے. اس سے کم میں ملک نہیں چل سکتا. $80 بلین میں $27 بلین کی اگر ایکسپورٹ ہو، $27 بلین کی ریمیٹنس ہو، تو $54 بلین بنتے ہیں. 25 بلین کی شارٹیج ہے. تو مجھ کو تو یہ ریمیٹنس کے علاوہ $80 بلین کی ایکسپورٹ چاہیے تاکہ جو ریمیٹنس کے پیسے ہوں یہ میرے پاس سرپلس ہو. جب تک ملک کی ایکسپورٹ $80 بلین نہیں ہوگی ہمارا ملک راستے پہ نہیں. اور 25 کروڑ آبادی کے ملک کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ ایکسپورٹ جو ہے یہ $80 بلین ہو جائے. ہر ملک جو پورے ریجن سے ہم شروع ہوئے، ایک تو سینٹرل ایشین ریجن ہے جس میں بہت پوٹینشل ہے اس وقت بھی. مطلب آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے پہلا ملک اٹھایا اسی ایکسرسائز میں تو ازبکستان کی امپورٹ $27 بلین ہے. دنیا سے وہ چیزیں منگاتا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ اس کو صرف $90 ملین کی. اب اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. میں نے ازبک امبیسڈر کو بھی بلایا. چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں. $90 ملین سے $1 بلین جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 27 بلین، ہم تو پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں. $27 بلین کی ہماری امپورٹ ہے، آؤ ہمیں بیچو مال. اب اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ آپ کی ایل سی نہیں کھلتی، بینک نہیں ہے وہاں پہ کھلے ہوئے جو پاکستان کے ساتھ جس کا کورسپونڈنگ ارینجمنٹ ہو. ٹرانزٹ انشورنس نہیں ہے کہ رستے میں سے مال جانا ہے، اس کی انشورنس کس طرح کرنی ہے. تو چھوٹی چھوٹی سی کاروباری باتیں ہیں. تو صرف ایک ملک $1 بلین. ابھی اس ہفتے میں ترکمانستان سے، تاجکستان سے، آذربائیجان سے، ان ممالک سے بھی ملوں گا کہ ان کے پاس پوٹینشیل اس ہفتے کا فکس کر دوں گا. یورپین یونین سے ملا. تو یورپین یونین اتنا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے کہ یورپین یونین کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس وقت سب سے لارجسٹ ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے یورپین یونین ہو گیا. آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے جب سے جی ایس پی پلس بنا ہے $6 بلین کی ہماری ایکسپورٹ اس ریجن میں بڑھ گئی ہے. تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنے ممالک ہیں یورپ کے. تو کیوں ہے کہ ہمارے پاکستان سے جو ہے صرف ایکسپورٹ $6 بلین بڑھی ہے جبکہ جی ایس پی پلس ڈیوٹی فری اسٹیٹس ہے. میں نے اگلے ہفتے یو ایس اے کے امبیسڈر سے بھی جو ہے ان کو ملاقات کرنی ہے. وہ ایک کانفرنس کا بھی جو ہے انتظار کر رہے ہیں انویسٹ ان پاکستان کا 8-9 سپٹمبر کو. میری بات کا جو مقصد ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ ہم 27 بلین کی ایکسپورٹ سے زندہ رہ سکتے ہیں تو $27 بلین یہ جو سب آپ تکالیف دیکھ رہے ہیں، یہ جو بجلی کا بل مہنگا ہو گیا. کیوں مہنگا ہو گیا؟ جب $100 کا ڈالر تھا تو بجلی کا بل جو ہے وہ $100 کے ساتھ آتا تھا. آج 300 کا ہو گیا. ہم نے ایکسپورٹ نہیں کی. آج کے دن ہم نے جو ہے وہ ملک میں انڈسٹری نہیں لگائی. انرجی 13-14 ہزار میگا واٹ سرپلس ہو گئی ہمارے ملک میں جس کی کیپیسٹی پیمنٹیں دے رہی. ہر آدمی پریشان ہے کہ مہنگائی، اور یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے کما کے گھر میں لانے. آپ سب یہاں آئے ہوئے ہیں. آپ جب تک گھر میں پیسے کما کے نہیں لے جائیں گے کیا گھر کا خرچ چل سکتا ہے؟ آپ بتائیں. آپ صبح نکلتے ہیں اور صبح سے رات تک آپ جو ہے وہ ہمارے پورے ملک کے جتنے لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں تو وہ نکل کے کیا کرتے ہیں؟ روزگار کمانے جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں. ہمارے ایکسپورٹر کو بھی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا اور ملک کے لیے روزگار کما کے لانا پڑے گا. مطلب ٹیکسٹائل کے علاوہ پوری $27 بلین کی ایکسپورٹ دیکھ کے کہ 25 کروڑ آبادی ٹیکسٹائل کے علاوہ پورے ملک صرف $10 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے. اس میں سے بھی $2.5 بلین کا چاول ہے. 180 بلین کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے ہندوستان کی. ہماری 2 سے $2.5 بلین کی بھی ایکسپورٹ نہیں ہے. ہمارے اتنے جوان ہیں بچے. آج مجھے صبح میں نے یونیورسٹیز کا فنکشن اٹینڈ کیا کہ 150 یونیورسٹیوں نے یہاں پہ
جو ہے وہ پاکستان کا ایگزیبیشن لگایا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے بچے یونیورسٹی میں، کہا جی 50% بچے اس وقت جو ہے وہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں، 50% بچے جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں. تو میں نے کہا کتنے بچے اس وقت جو ہے آپ سالانہ جو ہے ایڈمٹ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہماری سالانہ کیپیسٹی جو ایڈمٹ کرنے کی ہے وہ 6 لاکھ بچے کی. اب 18 سال کا جو بچہ ہمارے ملک میں اس وقت آگے آیا ہے وہ 45 لاکھ بچہ ہے جس نے 18 سال کی عمر کراس کر رہا ہے. اس کا حق ہے اس یونیورسٹی کی تعلیم پہ. کیا 45 لاکھ بچے میں سے صرف 6 لاکھ اگر ہم یونیورسٹی میں بھیجیں گے تو 13% بنتا ہے. کیا ہم صرف 13% بچوں کو اپنے کل کے لیے، جو کل کا ہمارا معمار ہے، کل کا ہمارا فیوچر ہے، ہمارے کل کے جو بچے ہیں جنہوں نے کل پاکستان کو آگے لینا ہے، کیا ہم صرف 13% بچوں کو یونیورسٹی بھیجیں گے؟ تو اب وہ یونیورسٹی اگر بچے پڑھ بھی رہے ہیں تو میں نے ان یونیورسٹی سے کہا خدا کے واسطے ان کو ڈگری مت بیچنا، ان کو تعلیم دینا. ڈگری نہیں چاہیے ہمیں، تعلیم چاہیے. یہی ہماری ووکیشنل ٹریننگ ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ میں ہمارے پاس انڈسٹریل، جب ہم اپنی انڈسٹری کی ایفیشنسی بولتے ہیں تو انڈسٹری ایفیشنسی ہماری دوسرے مقابلوں میں، ملکوں کے مقابلے میں 1/5 ہے. یہ بھی حکومت کا کام ہے کہ ہمارے پاس ٹیفٹا ہے، 5 لاکھ بچے ٹیفٹا، ان کو کیسے تیار کرنا ہے کہ ایفیشنسی بنے، تاکہ ان بچوں کو ایفیشنٹ بنائیں، تاکہ وہ دنیا میں کام کرنے کے قابل ہو جائیں. بچے ہمارا فیوچر ہے، صنعت ہمارا فیوچر ہے، ایکسپورٹ ہمارا فیوچر ہے. اور پاکستان نے ترقی تبھی کرنی ہے اگر ہم اپنی ضروریات پوری کرنے. جیسے آپ اپنے گھر کی ضروریات پیسہ، آج ہم سب لوگ کیا ہو رہے ہیں، ہم سب تنگ ہو رہے ہیں کہ خرچ پورا نہیں ہو رہا، خرچہ زیادہ ہے، ہر آدمی پریشان ہے. تو میں اپنے ایکسپورٹرز کو، اپنے صنعت کاروں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج 25 کروڑ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اسی لیے میں نے آج ایپٹما میں آ کے صنعت کاروں کو بلایا اور ایک ایک کے ساتھ کہا کہ اب جو ہے آپ کو اپنے لیے کام نہیں کرنا، کہ میں اسی صنعت سے ہوں، اسی انڈسٹری کا حصہ ہوں، مجھے معلوم ہے ان میں کتنا پوٹینشیل ہے. کوئی وجہ نہیں ہے یہ $80 بلین پہ نہ جا سکے، کوئی وجہ نہیں ہے. ہمیں صرف اٹھ کے کھڑا ہونا، کوئی سبسڈی نہیں چاہیے، صرف موٹیویشن چاہیے، صرف ہینڈ ہولڈنگ چاہیے. میں نے کہا میں آپ سب کے گھر آؤں گا، مجھے آپ بتائیں میں نے آپ کے پاس کب. انہوں نے کہا ہم نے آپ کے، میں نے کہا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج آپ کے پاس یہاں آیا ہوں، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے. میرے پاس آنے کا بالکل وقت مت ضائع کریں. میں آپ کے پاس ہر گھر آؤں گا، ہر گھر کا مجھے مسئلہ بتائیں. ہر گھر کے پاس بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، آپ کا ٹیکس ریفنڈ نہیں ہے، آپ کی صنعت کو کوئی اور مسئلہ ہے، میرے سے ڈسکس کریں. میں ہر چیز آپ کے لیے حاضر کروں گا، ہر گھر جا کے. بٹ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا. کیونکہ 25 کروڑ آبادی اور یہ 45 لاکھ بچہ جو ہر سال اب 18 سال کا ہو رہا ہے، اس کو جاب چاہیے. اس کو 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں اس کو جاب چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے اور اپنے بچوں کی پرورش کر سکے، جو حکومت کا فرض ہے. تو حکومت کا جو فرض ہے، اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں تو آج میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے صنعت کاروں کو لے کے چلوں، اور میرے صنعت کاروں کی ذمہ داری ہے کہ آج وہ اس بات کو سوچنا بند کر دیں کہ میں نے اپنے لیے کام کرنا ہے. آج وہ اس بات کو سوچیں کہ میں نے ملک کے لیے کام کرنا ہے. آج ملک کو آپ کی ضرورت ہے. یہی آج میرا ایپٹما آنے کا پیغام تھا. آپ سب کو بھی میری ایک درخواست ہے، خبر وہ بکتی ہے جو سنسنی خیز ہو، میں سمجھتا ہوں. خبر وہ بکتی ہے جس میں نیگیٹیوٹی ہو، خبر وہ بکتی ہے جس میں جو ہے کوئی بہت بھیانک بات کی ہوئی. آج ملک کو آپ کی بھی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے ملک کو دنیا میں پروجیکٹ کرنا پڑے گا کہ ہم سے آپ سب کی ذمہ داری اب بڑھ گئی ہے، کیونکہ آپ سب کے بھی ویسے ہی بچے ہیں جیسے باقی 25 کروڑ آبادی میں. ہر باپ پریشان ہے، ہر ماں پریشان ہے، مجھے پتا ہے آپ بھی پریشان ہیں. بٹ آج سنسنی خیز نہ کریں. آج ہم پاکستان کے لیے رپورٹنگ کریں. دس از مائی میسج ٹو یو اینڈ مائی ریکویسٹ ٹو یو کہ آپ کے جو سوال ہو، میرے اسی اسپرٹ کے تحت
کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کرنی ہے. اس کا ایک پہلا جو گڈ نیوز ہے وہ میں آپ کے تھرو شیئر کر دوں. پچھلے سال 50 لاکھ بیل کاٹن ہوئی تھی. اس سال 6 مہینے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے محنت کی اور اس کا رزلٹ سامنے ہے کہ صرف 6 مہینے کی محنت سے 1 کروڑ 25 لاکھ. وہ آپ کے صحافی تھے, آپ جیسا صحافی ایک اٹھ کے کرسی پہ بیٹھا کیئر ٹیکر چیف منسٹر, اور 1 کروڑ 25 لاکھ گٹھڑی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. تو 50 لاکھ گٹھڑی سے کتنی بڑی ہے؟ 1 کروڑ 25 لاکھ 6 مہینے ابھی نہیں ہوئے, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کراؤڈ. تو اتنا پوٹینشیل ہے میرے ملک میں, ہمارے ملک میں, ہم سب کے ملک میں. شوگر میں سارے مسائل تو چلتے رہے, ابھی بھی چل رہے ہیں. FDR اتنا کامیاب نہیں ہوا جو کہ اس میں اس سسٹم کے ساتھ امیدیں لگائی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے کپاس میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور سیکنڈ جو ہے کوشچن مطابق آپ پارٹی ہونا چاہیے, آپ ٹیبل پہ اس طرح سے کریں آپ کا رویہ اور تھا, اور دوسری طرف جا کے کیا محسوس کرتے ہیں یہ بات؟ دیکھیے, پہلی چیز ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں نے حلف لیا کہ میں اس ملک کی حفاظت کروں گا, اور جو کچھ بھی ہوگا میں نے یہ بھی کہا کہ میری 100 جانیں میرے ملک کے لیے حاضر ہیں. تو میں سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے اپنی تمام کمپنیوں سے ریزائن کر دیا. نمبر 2, ایپٹما کے پیٹرن ان چیف سے ریزائن کر دیا. میرا کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ کمپنیوں سے, نہ کسی ایسوسی ایشن سے, نہ ایپٹما سے. میرے پاس اس ملک کی ذمہ داری ہے, پاکستان کی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری اسی طرح سے پاکستان کی ذمہ داری کی امانت کی حفاظت کرنی ہے, اس طرح بیٹھ کے جیسے اس ذمہ داری کا حق ہے. دوسری چیز آپ نے کہی, میرے پاس اگر آپ جناح ہاسپٹل چلے جائیں تو میں 4 سال کا اس کا چیئرمین ہوں. وہاں 7,000 پیشنٹ آتا ہے روزانہ. تو میں نے ان سے 4 سال پہلے سوال پوچھا کہ بھائی یہ 7,000 پیشنٹ آتا ہے تو کسی کا کوئی ریکارڈ, کسی کا کوئی ڈیٹا؟ انہوں نے کہا ہم کاغذ پہ لکھتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ دوائی لے لیں, آپ کھا لیں. کووڈ کا زمانہ تھا, تو میں نے کہا کسی کا باپ, کسی کا ماں, کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی یہاں پہ کوئی آئے گا اور اس کی کوئی بیماری, اور ہمارے پاس وہ پہلے 10 بار آ چکا ہے, تو کووڈ سے آئے گا, اس کی تو بہت حالت خراب ہوگی. یہ بتاؤ کہ اس کا ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, تو ہم اس کو کیسے کوئی دوائی دیں گے جب اس حالت میں آئے گا؟ وہ تو بچے گا ہی نہیں. تو 99% لوگ مر جاتے تھے جو ہسپتال میں لوگ لے کے آتے تھے. میں تو اپنے سامنے دیکھتا رہا, اتنی بری حالت میں آتے تھے اور ان کا کوئی ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہوتا, نہ ان کے پاس ہوتا تھا نہ ہسپتال ہوتا. میں نے بڑی چیخیں ماری, اور اس دن ہم نے 7,000 پیشنٹ کا ڈیٹا کا HMIS سسٹم شروع کیا, اور اس ہاسپٹل میں 7,000 پیشنٹ کا آج صبح میں 94% کا ڈیٹا ہسپتال کے پیشنٹ کا, جس کا ڈائگنوسس بھی ہوگا, جس پہ اس کا علاج جو لکھا ہے وہ بھی لکھا گیا ہے, پروگنوسس. یہ تو خالی پیشنٹس کا ڈائگنوسس اور پروگنوسس جو ان کا ہو ہی نہیں سکتا, اور محسن نقوی صاحب نے اس کو پنجاب کے تمام ہاسپٹلز میں ایڈمٹ کر دیا. تو آپ تو 1 کروڑ 20 لاکھ کاٹن کی بات کر رہے ہیں, یا ہم ایک پیشنٹ کی 100 دوائیوں کو بھی ڈیٹا لا سکتے ہیں. صرف نیت کی بات ہے, انما الاعمال بالنیات. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ٹریک اینڈ ٹریس میں کہ آپ دنیا میں آج کام کر رہے ہیں, جب تک آپ کے پاس اپنے را مٹیریل کا ٹریک اینڈ ٹریس نہیں ہوگا آپ دنیا میں اپنا مال نہیں بیچ سکیں. کیونکہ دنیا کے کنونشنز اتنے سخت ہو گئے ہیں, چاہے چائلڈ لیبر ہے, چاہے اس کے اندر کیمیکلز کی یوزج ہے, چاہے وہ دنیا آرگینک مانگتی ہے, چاہے وہ دنیا کہتی ہے کہ جناب ہمیں ایک اسپیسیفک ایریا کی دو. آپ کو آج کے دن ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جب تک نہیں لے کے جائیں گے, جیسے میں نے کہا مریض سب سے مشکل تھا, یہ تو کاٹن ہے, یہ تو صنعت کار ہے, ایک ایک بیل پروڈکٹ ہے, کیوں نہیں ہونی اس کی ڈیجیٹلائزیشن؟ اور ہم نے اس کی ڈیجیٹلائزیشن اسی سیزن میں کرنی, تاکہ اس کے 2 وجوہات ہیں. واٹ اونلی دس, ہمارا مجھے معلوم ہے کہ ایسی صنعتیں لگی ہوئی ہیں, ایسا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو کہ سیلز ٹیکس کے سسٹم میں نہیں. میں نے نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے بلکہ پورے نظام کو فرام کاٹن ٹو ریٹیل اس کو سسٹم میں لے کے آنا ہے, اس کامرس میں, تاکہ ملک کا ریونیو بھی ایک ایک پیسہ
وہ ملک کے ریونیو میں بھی شامل ہو. گوہر صاحب آپ نے ہمیں آپ سے جو خبر کی تھی، آپ نے فرمایا کہ آج آپ نے میٹنگ کی بزنس مینوں سے، آپ نے اظہار کی، ان کے ساتھ ملاقات کی. پہلی بات تو یہ کہ آپ ان بزنس مین اور تمام جو ایشوز ہیں آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، ان کے لیے آپ کو ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو مسائل ہیں وہ گورنمنٹ اینڈ پہ ہیں بہت زیادہ، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے کی تو اس میں آپ نے بجلی کو فوکس کیا کہ ان کی اگر قیمتیں ایک خاص مدت کے لیے فکس کر دی جائیں تو آپ کی جو ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے. یہ بتائیے کہ ان کے مسائل میں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ اس کو کس طرح کور کریں گے، کتنے ٹائم فریم میں کریں گے، اور جو ان کے جو ایشوز ہیں وہ تو پہلے ہی آپ کے علم میں، ان کا آپ نے کیا طریقہ کار اپنایا، کتنی دیر میں آپ ان کو ریلیف دینے جا رہے ہیں، کیا ان کو خوشخبری دیں گے کہ جس سے بزنس ہمارا پروموٹ ہو سکے. پاکستان کی صنعت کے 3 ایشوز ہیں. پہلا ایشو ہے انرجی، دوسرا ایشو ہے انرجی، اور تیسرا ایشو ہے انرجی. تو اس انرجی کے اوپر ہم نے ایک جامع پروگرام تکمیل دیا ہے جس میں پورے پاکستان کی صنعت وائبل ہو سکے، پورے پاکستان کی صنعت جو ہے وہ چل سکے اور ایفیشینٹلی دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے، چاہے وہ ڈومیسٹک ہے چاہے وہ ایکسپورٹ ہے. اور اس میں جتنی بھی ڈفرینشلز ہیں پرائسز کے صنعتوں کے وہ سب نکلے جائیں. میرے پاس ذمہ داری نہ صرف کامرس کی ہے، نہ صرف ٹیکسٹائلز کی ہے، میرے پاس ذمہ داری انڈسٹری کی بھی ہے. تو ہماری جنرل انڈسٹری بھی جب جو ہے تکلیف میں جاتی ہے تو اس تکلیف میں جانے کی وجہ سے وہ بند ہوتی ہے اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن آ جاتی ہے. اگر کوئی بھی ایکسپورٹر، اس وقت غنی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ گلاس انڈسٹری ہے، پیچھے اگر ریجنل انرجی ٹیرف ملتا تھا تو صرف ان صنعتوں کو ملتا تھا جو کہ صرف پرسکرائب تھی. میرا اب اس کرسی پہ بیٹھ کے میں اس وقت ٹیکسٹائل کی بات کروں، جو بھی ایکسپورٹ کرے گا، جو بھی فیسلٹی ملے گی، میں تمام ایکسپورٹرز کو فیسلٹی کا اس کا حصہ بناؤں گا اور ان کو اٹ ول بی اے انکلوسیو پالیسی، ناٹ ول بی این ایکسکلوسیو پالیسی. سر یہ بتا دیجیے گا کہ ایک کوشچن یہ بتائیے گا، آپ نے بہت سے نقوی صاحب کی تعریف کی، انہیں 6 ماہ ہو گئے ہیں. ملک کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ قوم کا جو اعتماد ہے وہ کیسے بحال ہوگا. آپ نے 90 دن کی بات کی، یہ بتائیں کہ جو وفاقی سیٹ اپ ہے نگران، یہ ایکچولی 90 دن کیا ہے اور قوم اس پر اعتبار کر لے یا ننگر ہونا ہے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو 90 دن میں ہونے والی نہیں ہے. تو قوم کو کس طرح آپ آن بورڈ لیں گے؟ آپ 90 دن کے لیے، 6 ماہ کے لیے یا 7 کے لیے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اگر مجھے 1 دن کا ٹارگٹ ملے گا، میں انشاءاللہ 1 دن میں اپنا کام مکمل کر لوں گا. مجھے 90 دن کا ٹارگٹ ملا ہے اور میں اپنا پورا پروگرام جو $80 بلین کی میں نے جو ہے وہ پروگرام بنانا ہے، ملک کی ایکسپورٹ کا جو خاکہ ہے، میں نے جس کو اسٹریٹجک فریم ورک کہتے ہیں، میں نے پاکستان کا ایکسپورٹ اسٹریٹجک فریم ورک اپنا 90 دن میں مکمل کرنا. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کی ڈیٹ کرنا. میں اپنے حساب سے جس دن چل رہا ہوں میں نے اپنا کام کو مکمل کر دینا. جتنے دن مجھے ذمہ داری اس منصب پہ بیٹھنے کی ہو، وہ اس قوم کی امانت ہے، وہ ہر 1 گھنٹہ قوم کی امانت ہے. اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس منصب پہ جو بیٹھا ہوں، اس منصب پہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ملک کی صنعت کی اسی طرح خدمت کروں گا، کامرس کی اسی طرح خدمت کروں گا جس کا اس کا حق ہے. اور سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کا یہ جو سیٹ اپ ہے، یہ جو کابینہ ہے، نظر یہ آ رہا ہے رائٹ پرسن کو رائٹ جاب کی کچھ کوشش کی گئی ہے. چلیں اچھا ہے، چلیں چیزیں بہتر طریقے سے چلیں. 2 چیزوں کا مجھے صرف جواب دیجیے گا. ایک تو یہ کہ بینگ اے بزنس مین بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ ابھی آلریڈی شیل آپ کو اندازہ ہوگا کہ جا چکا ہے. یہ جو پچھلے دنوں پریزیڈنٹ والی ایپیسوڈ ہوئی یا اس طرح کی جو ایپیسوڈ ہو رہی ہے، اس سے آپ کے خیال میں بطور انڈسٹریلسٹ بتائیے گا، آپ کے خیال میں انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے یا شیکی ہوتا ہے؟ پہلی بات. دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ اس ملک کو آپ کا ویزا کا حصہ ہے، ملک کی طرح کھا رہی ہے پرکس اینڈ پریولیجز، اس کے اوپر کیا ابھی تک ورک آؤٹ کیا ہے؟ کچھ نکالا اس کا سولوشن؟ آلموسٹ 15 سے 17 بلین ڈالر بتایا جا رہا ہے کہ پرکس اینڈ پریولیجز میں جا رہا ہے. یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. 80 ارب ڈالر کے لیے آپ کو اس چیز کو بھی تو پوچھنا پڑے گا. تو ان 2 باتوں کے جواب. کی پہلی بات یہ ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی پاکستانی ہیں اور بہت بڑے منصب میں ہیں. میں منصب کی بھی عزت کرتا ہوں اور میں سب کو صرف ایک بات کہوں گا کہ مجھے اپنے آپ کا جواب دہی دینی ہے پاکستانی کے طور پہ.
اب میں سمجھتا ہوں میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ سب بھی پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. آج پاکستان تکلیف میں, میں نے صرف اپنا وقت اس کام پہ لگانا ہے کہ میں پاکستان کی قوم کی اس تکلیف کو کیسے دور کروں. میرا یہی مینڈیٹ ہے. میرا مینڈیٹ نہ پالیٹکس ہے, نہ میرا مینڈیٹ کچھ اور ہے. میرا مینڈیٹ ہے میں کیئر ٹیکر ہوں اس 90 دن کا جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, یا جو الیکشن کمیشن جو ڈیٹ دے گا, جب تک میں اس منصب پہ اس امانت کی حفاظت کرنے بیٹھا ہوں کہ آپ کا ٹریڈ, کامرس, انڈسٹری, پروڈکشن یہ اس کی حفاظت ہو اور اس کا ایسا فریم ورک بن جائے کہ اگر مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس کو اپنی 37 سال کی تجربے سے اس کو ایک ڈاکیومنٹ کی صورت میں لے جاؤں جو کہ آگے ملک کے لیے ایک ایسا لاہے عمل بن سکے. کیونکہ آج کوئی ٹریڈ فریم ورک نہیں ہے کہ آپ مجھے بولیں کہ آج آپ کے پاس کوئی ٹریڈ فریم ورک ہے کہ ملک نے کدھر جانا ہے. تو میں نے اس کی ڈائریکشن ہر ملک کے ساتھ, ہر پروڈکٹ کے ساتھ بنا کے کاغذ پہ دے دینی ہے مربوط طریقے سے 90 دن میں, اور کیبنٹ کو بھی پریزنٹ کر دینی ہے کہ جناب یہ میرے ملک کا راستہ ہے, اس ملک پہ جانا ہے. دوسری بات آپ نے کہی پھر سے کہ ایز اے بزنس مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کیبنٹ آیا ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو کیبنٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب, میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا. میں نے پہلے دن اسی دن ملا جس دن وہ تھا, کیونکہ میری اس سے پہلے ملاقات نہیں تھی. مجھے دل سے خوشی ہوئی ان سے مل کے, دل سے خوشی ہوئی. آپ نے بھی ان کو سنا ہوگا, آپ کی بھی دل سے خوشی ہوئی. کل وہ جب چیئر لفٹ کا واقعہ تھا تو وہ چیئر لفٹ کے واقعے پہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جتنی دیر ہمارے بچے وہ چیئر لفٹ کے اوپر موجود رہے, مجھے ایسا لگا کہ میرا اپنا بیٹا اس چیئر لفٹ کے اوپر موجود ہے. وہ بچے جو ہے وہ کسی کے نہیں تھے, وہ میرے اپنے بچے. مجھے ہر وقت یہ لگتا رہا, دل گھٹتا رہا کہ میرے اپنے بچے جیسے ہوں. اور میں دوسری بات بڑی خوبصورت کی, میرے سامنے ان بچوں کو جب پرسوں سیریمنی کی اور بچوں کو بلایا اور وہ بچے سامنے موجود تھے اور وہ بچے انہوں نے ملے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو ڈر لگا, تو ان بچوں نے کہا ہم بہت ڈرے. تو انہوں نے پھر پوچھا کیا ہوا وہاں پہ اتنی دیر آپ لوگ رہے, تو کیسے آپ لوگوں نے, تو میرا دل پورا اور پوری قوم کا دل جو ہے وہ پرسوں اس طرح تھا ایسے جیسے دل جو ہے وہ کھچا ہوا ہے. میرا اپنا بچہ اس جگہ پہ موجود ہے. ہم شور سب باپ ایسے ہی فیل کر رہے تھے, سب مائیں ایسی فیل کر رہی تھی. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگا. اس نے کہا مجھے بہت ڈر لگا, بٹ جیسے میں نے فوجیوں کو دیکھا مجھے لگا اب میں بچ جاؤں گا. تو یہ دیکھیں بات ہے کہ ہمارے ملک کے افواج ہمارے ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے افواج پہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی موجود ہے. اس طرح ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو بھی ٹرسٹ تھا کہ اب فوج آ گئی, اب میں بچ جاؤں گا, اور ہم سب کا بھی یہی سوچ ہے. مائی پوائنٹ از I am neither a politician nor I am interested to be a politician. I am here to serve the public. I am here to serve my nation. I am here to serve my industry. I am here to give a plan, and that plan has to be that how my country is going to move forward with an export target which is required by my country today. I believe my country needs $80 billion and I believe my people can give $80 billion. And this is the reason I met my industrialists today. I believe in my people. I believe in my industrialists. I believe they need a direction, and I believe we will be able to meet the targets whatever we put this through. وہ سر یہ بتائیں کہ more specifically میں کرتا ہوں کہ آپ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے ایکسپورٹ نہیں بڑھے. کیونکہ آپ ایک بار یہاں ہاتھ میں رکھیں آپ کا واسطہ کر دیں سستی کر دیں, آپ دلی کا یوز ہو گیا پیسے ہوتے ہیں, آپ جو روڈ میپ بنائیں گے اسپیسیفکلی بتائیں تو آپ کیا ریٹ ہونا چاہیے $80 بلین تک. دیکھیں پوری دنیا کا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ صنعت کو سبسڈی نہیں چاہیے. صنعت آپ کا وہ جو ہے ذریعہ ہے کہ ہم سب اگر پیسے کما کے لے جائیں گے تو ₹65 کا یونٹ خرچیں گے نا. اگر میرے پاس کام ہی نہیں ہوگا, میرے پاس کوئی جاب ہی نہیں ہوگا جہاں سے مجھے پیسے, میں نے کہاں سے ₹65 کا خریدنا ہے یا ₹30 کا خریدنا ہے. آپ صنعت کو جو آپ کی کاسٹ ہے وہ ملک کو اپنی کاسٹ پہ دینی پڑے گی.
جو بھی کاسٹ ہے وہ کاسٹ انرجی ڈپارٹمنٹ ورک آؤٹ کر رہا ہے. اس کاسٹ پہ آپ کو اگر آپ کہے کہ آپ نے سسٹم لاسز کو ڈالنا ہے انڈسٹری کے اوپر, چاہے وہ ایکسپورٹ ہے چاہے ڈومیسٹک, اگر اس کا لاس وہ نہیں ہے اور آپ نے انڈسٹری کو ہی اپاہج کر دینا ہے تو پھر ملک میں صنعت نہیں چل سکے گی. جس جگہ جہاں پرابلم ہے آپ کو اس جگہ پہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اب انڈر دا کارپیٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. وی نیڈ ریفارمز. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساروں کی چوری سب پہ ڈال دو, کارپیٹ کے نیچے بچھا دو اور چل پڑو اور کہو انشاءاللہ سب خیر ہوگی. انشاءاللہ سب خیر ہوگی, انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا, بٹ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اور ریفارمز کرنے پڑیں گے. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب پہلے یہاں پہ وزیر آتے رہے ہیں, آپ ان سے اپنے مطالبات کرتے رہے ہیں کہ یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں, پھر اس میں عمل کچھ ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا, پھر دوبارہ تو اب آپ خود اس جگہ پہ چلے گئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مشکلات ہیں. پہلے جو وزراء تھے ان کو کیا مشکلات تھی کہ آپ کے مسائل حل کرنے میں, انرجی کا تھا, گیس سردیوں میں کیا ملے گی کہ نہیں ملے گی, یہ بھی بتا دیں اس بات. اور اس کے بعد اب آپ کو وہ مسائل حل آپ کو خود حل کروانے ہیں نا, کتنی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں, اور کس حد تک آپ کامیاب ہو جائیں. مجھے ایمان ہے میں 100% کامیاب ہو جاؤں گا. آپ اکثر فرماتے ہیں کہ جو علاقائی ممالک ہیں ہمیں اس سے مہنگی بجلی اور گیس ملتی ہے. آپ اپنی اس منسٹری کے اندر علاقائی ممالک کی نسبت یا اس کے برابر یا اس سے کم توانائی فراہم کرنے میں کامیاب ہوگی. میں نے ابھی جیسے عرض کی کہ ہمیں وہ انرجی کی قیمت دینی ہے جو ہماری کاسٹ ہے, اور ہمیں اس پہ ایکسٹرا کوئی چیز نہ سبسڈی دینی نہ ان سے ایکسٹرا کاسٹ آف سروس چارج کرنی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم یہ انڈسٹری کو یہ والا ٹیرف دے دیا ہماری انڈسٹری وائبل ہو جائے گی. اور جو آپ نے جیسے سوال مظہر صاحب نے کیا کہ میں